جی بھائی فواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ویسے تو میں سعید الدین سر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور لیکن ان کے بات جی کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک. اور بہت سی بات ان کی صحیح بھی ہے، وہ تو کوئی انبیاء نہیں ہے جو ہر بات صحیح کریں گے، غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. ٹھیک. ویسے میرا سوال میں ٹاپک سے نہیں ہے، میرا سوال یہ تھا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پڑھا ہے آپ نے یا وہ یوٹیوب والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یوٹیوب والے نہیں، ان کا کورس چلاتے ہیں بہت سارا. اچھا، کورس باقاعدہ ان کے کورسز ہیں. اچھا، جی، اس میں تو کریٹیکل آپ تھنکنگ اگر ان پہ. کے اور اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کچھ باتیں صحیح بھی کہتے ہیں غلط بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنا تعارف ایز اے اسٹوڈنٹ کرایا ہے، تو مجھے تھوڑا سا یہ کہنے کا، یہ پوچھنے کا یہ حق آپ دیجئے کہ وہ یہ باتیں کہ جی علماء ایسے ہیں، علماء نے چھپا رکھا ہے، یہ تم کو وہ نہیں بتائیں گے، ان سب کا کیا مقصد ہے؟ وہ علماء ورڈ استعمال نہیں کرتے، مولوی ورڈ استعمال کرتے ہیں، جس سے مطلب ایک لوکل مولوی جو نہیں کیا کہہ سکتے نہیں ہیں نہیں آپ، نہیں نہیں. مسجد کے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ملٹیپل ویڈیوز میں کہ دجال سے بیعت کرنے والے علماء ہوں گے، علماء کی اکثریت ہوگی جو دجال سے بیعت کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو ان کی پرانی ویڈیوز ہے اس میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا. نہیں یہ دیکھیں، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کم سے کم یہ تو ویریفائی کریں نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جن مولویوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی چھپا رہے ہیں، وہ کون مولوی ہیں؟ جنرلی وہ مسجد کے امام، یا پھر جو زیادہ جن کی فقہ پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں بات کروں مسجد کے اماموں کو، چلو مسجد کے امام کو وہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیونکہ انڈیا کا بھی یہی حال ہے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے. مسجدوں کے اماموں کی جو صورتحال ہے اس وقت، وہ مسلم جی کمیونٹی نے تو بنائی ہے نا اس بری طرح کہ آپ ان کو، یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جی اماموں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فاقے کرتے رہیں، ان کا لائف اسٹائل کبھی بہتر نہ ہو، اور کبھی اگر ہم نے اس کو گاڑی یا موٹر سائیکل پر دیکھ لیا تو ہمیں، یعنی عام مسلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ اس جی کی جی جرت کیسے ہوئی گاڑی پر چلنے کی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کی معاشی حالت تو ایسی کی ہوئی ہے، یعنی جب اس کو آپ نے وہ اسٹیٹس دے دیا کہ جو بالکل لو، یعنی ایک مزدور کا نہیں ہے، مزدور سے زیادہ کماتا ہے، اور پھر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس عہدے کے اوپر وہ شخصیات آئیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. تو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں علم حاصل کرنے میں، پھر وہ یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہماری لائف اسٹائل کچھ بہتر ہو. یہ تو مفتی صاحب، میں یہ یہاں پہ ایک جی بات بولوں گا کہ اب بہت جی سارے جو ذمہ داران ہیں مسجد کے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوالیفائڈ لوگ آئے، کیونکہ جی ہاں، یہ کوالیفائڈ بھی ہے. آئیں گے تو وہ ان کے مطابق ان کے اشارے پہ ناچیں گے نہیں. یہ بھی ایک ایسا ہی ہوتا مسئلہ ہے، اور چل یہ رہا بات ہے. آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. امریکہ میں جگہ جگہ مسجدوں کا روزانہ کا رونا یہی ہے. امام ہے، امام کو نکال دیا، 1 سال کا کانٹریکٹ کیا اور جیسے کسی کیسے کر کے 1 سال مکمل کیا، اور اس کے بعد امام کو چلتا کر دیا. کیوں؟ کہ بھائی امام جو ہے وہ پاپولر ہو رہے تھے کمیونٹی میں. پاپولر کیسے ہو رہے تھے؟ صحیح بات کر کے پاپولر ہو رہے تھے. ان کو نکال دیتا ہے مسجد کا بورڈ. تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی اگر تمہیں کچھ بولنا ہے تو مسجد کے بورڈ کے خلاف بولو، مسجد کمیٹی کے خلاف بولو. جو عام آدمی جو آپ کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہے اور جو یہ سوچ کے چل رہا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نماز تو میں پڑھا دوں کم سے کم، نہیں میرے اندر صلاحیت ہے تقریریں کرنے کی، نہیں میرے اندر صلاحیت ہے فقیہ اور محدث بننے کی، کم سے کم نماز پڑھا دیتا ہوں، تو اس کا تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے. تو جی مفتی اس لیے ہاں، تو فواز صاحب میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی چونکہ آپ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا اعتراض آپ ان تک ضرور پہنچائیں، اور پہنچ بھی جائے گا، نہ بھی پہنچائیں آپ، لیکن اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے کہ بھائی کام اس طرح نہیں ہوتا ہے. کام تخریب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کام تعمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا، جن مولوی ملا کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے کام کر کے دکھا دیا افغانستان میں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دکھا دیا. تو آپ تنقید کریں، انصاف کے ساتھ کریں، علمی کریں، یہ والی بازاری تنقید نہ کریں. ہم بھی بازاری تنقید آپ کے خلاف نہ کبھی کریں گے اور نہ انشاءاللہ روا رکھیں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، کم سے کم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بازاری تنقید نہیں کرنے دیں. حدیثوں کو پہلے چیک کریں، حدیث کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد چیک کریں کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیان کریں. موضوع حدیث کو صحیح حدیث بیان بنا کر پیش نہ کریں. جی اب آپ اپنا سوال کر لیجئے. جی جی مجھے بخشش. میرا سوال جی میرا جی وہ بھی اسی یہ
آپ کی بات کو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم فیل ہو چکے ہیں، اس کو بات اکثر وہ بولتے ہیں بات۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی مقصد مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ